معزز سامعین، آپ سب حضرات مبارکباد کے لائق ہو کہ آج اس مدرسہ شمس الاسلام میں حوالے سے اس عظیم الشان جلسہ میں سب حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی یہاں پہ حاضری قبول فرمائے، اور اس ادارے کی جو کاوشیں ہیں، حافظ مولانا عبدالصبور اور حافظ محمد جنید صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے میں مزید جو ہے وہ برکات عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت خطاب علامہ راضی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق بخشے، اور علماء حق کا سایہ وہ ہمیشہ رہے۔ معزز سامعین، ابھی ان بچوں کی دستار ہوگی، جن بچوں کی دستار ہے وہ قریب قریب بھی آ جائیں۔ اللہ پاک کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت کے اندر رکھا ہوا ہے، اور عقائد حقہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ کریم پروردگار نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم میں رکھی۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے منہ پر نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہوئی ہے۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر دست درازی کرے۔ صرف لفظ نہیں، اس کا ترجمہ بھی محفوظ ہے، اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اور پھر اس حفاظت کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے جو قیامت تک کے لیے انتظامات فرمائے ہیں، ان کو کوئی کبھی رد نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور ہو، حضرت امام احمد بن حنبل ہو، مجدد الف ثانی ہو، اور امام احمد رضا ہو، اور امام جلالی ہو، یہ ہمیشہ ایک نظریات حقہ کے اوپر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ حق کا تو قیامت تک رہنا ہے، اور علماء حق قیامت تک آتے رہیں گے، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت جو بات پیش کرتے ہیں، اور جو عقائد و نظریات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک مضبوط سند اور مضبوط حوالہ موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حق کی صف میں جب بھی کوئی مرد کلندر سامنے آتا ہے تو بظاہر جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ لاجواب ہو جاتی ہیں، کبھی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ دلائل کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو امام جلالی نے جو عقائد حق کے اوپر دلائل فراہم کیے، پوری دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جلالی کے سر کے اوپر جو سایہ ہے اولیاء کا، علماء کا، حضور غوث پاک کا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا، خلفائے راشدین کا، ائمہ اہل بیت کا، وہاں کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ ضروری یہ بات ہے کہ ہم عقائد کو سمجھیں اور عقائد و نظریات کے اوپر مضبوط رہیں، اولیاء اللہ کے پیچھے چلیں، ائمہ دین کے پیچھے چلیں، اور جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عقائد حقہ کی ترجمانی فرمائی ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنی مضبوط ہے، وہ اتنی پائیدار ہے، اس کے اندر عشق و محبت کے اتنے جلوے ہیں کہ اس کا پھر کوئی جواب نہیں ملتا۔ اللہ پاک جل شانہ
آپ سب کی حاضری یہاں پہ قبول منظور فرمائیں، اور یہ ادارہ اپنی دینی تدریسی تبلیغی خدمات جو ہے وہ پیش کرتا رہے۔ ماشاءاللہ بہت سے بچے یہاں پہ قرآن حکیم کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں، اور تربیتی مجلسیں ہوتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، درس ہوتے ہیں، نوشہرہ اور اس کے قرب و جوار سے کافی یہاں پہ بچے تعلیم حاصل ہوا۔ اور تقریباً یہ پہلا جلسہ ہے جب سے یہ 2-3 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس میں اتنی جو ہے وہ پروگرس پیش کی گئی، اتنا وہ تعلیمی نظام ہو رہا ہے، وہ بڑا تسلی بخش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری تو کوئی جو ہے وہ کمائی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ سہولیات بھی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، یہ کلمہ حق کی برکت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی نظر کرم ہے، ائمہ دین کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کا فیضان ہے کہ اس کلمہ حق کی برکت سے یہ سارا جو ہے وہ نظام چل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم کے سلسلے میں یہاں داخل کرائیں، حفظ کے حوالے سے، ناظرہ کے حوالے سے، درس نظامی کی حوالے سے مرکز موجود ہے۔ جو بچے درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں پھر ان کو شمس المدارس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ